السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمارا خالق، وہی مالک، وہی رازق، اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ دنیا میں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان میں سب سے اہم ترین کام اپنے خالق کو راضی کرنا ہے۔ اس زندگی میں جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ سب اسی کا دیا ہوا ہے، چھوٹی نعمت ہو یا بڑی، سب اسی کی طرف سے ہے۔ وہی ہمیں پال رہا ہے اور وہی سارے جہانوں کا رب ہے۔ گناہوں کے باوجود اگر ہم زندہ ہیں اور زمین پر چل پھر رہے ہیں اور اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یہ سراسر اس کی رحمت ہے، ورنہ انسان صرف ایک دن کیا ایک گھنٹے کے اندر ایسی غلطیاں کر جاتا ہے، باوجود کوشش کے، باوجود اپنے سے عہد کرنے کے، بندوں سے عہد کرنے کے کہ آئندہ ہم غلطی نہیں کریں گے، ہم پھر غلطی کرتے ہیں۔ اور اگر وہ پکڑنے پر آ جائے تو کوئی جاندار زندہ نہ رہے، کسی کے پاس جینے کا حق بھی نہ رہے، لیکن یہ اس کی رحمت ہے اور بے پناہ رحمت ہے کہ وہ ہماری ان غلطیوں سے درگزر فرما کے ہمیں مزید نعمتیں دیتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن ایک دن یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، وہ وقت جو ہماری زندگی کا آخری وقت ہوگا، اس کے بعد ہماری مہلت، ہماری آزادی سب ختم۔ اس کے بعد نہ ہم نیکی کر سکیں گے اور نہ ہم کوئی گناہ اور نافرمانی کا کام، کتاب اعمال بند کر دی جائے گی، اور انسان نے اپنی زندگی میں جو بھی کچھ کیا ہوگا وہ سب کا سب گن لیا جائے گا، دفتر سمیٹ لیے جائیں گے، پھر ہم سب کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہوگا۔ اس حاضری کے لیے جو تیاری ہم کر سکتے ہیں، اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشی کے لیے جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ اسی محدود لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم میں کر سکتے ہیں، اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر لمحے کو بہت وائزلی، بہت عقل مندی کے ساتھ اور بہت سوچ سمجھ کے گزارے۔ پھسلنا تو راستہ چلنے کے ساتھ ہے ہی، پھسلتے بھی رہیں گے، لیکن پلٹتے آئیں، واپس لوٹتے آئیں اور اپنے رب کی طرف رجوع کرتے رہیں۔ اسی لیے جہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے عبادت کا ذکر کیا ہے وہاں ساتھ ہی اللہ سے مدد مانگنے کی بات بھی ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں، عبادت میں بھی اور عبادت کے علاوہ باقی بھی زندگی کے تمام چیزوں میں، کیونکہ عبادت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اپنی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی تمنا اور مشکل اور پریشانی اور ضرورت ہر ایک کے لیے اپنے رب کی طرف رجوع نہ کریں۔ کیونکہ عبادت کا کیا مطلب ہے؟ محبت، اطاعت، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے آگے جھکنا، اور اس جھکنے میں جو اہم ترین اور پسندیدہ ترین چیز ہے وہ ہے اپنی ہر ضرورت کے لیے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا، اللہ سے مانگنا۔ جب بھی کوئی بھی پریشانی زندگی میں ہو سب سے پہلے اللہ ہی کا خیال دل میں آنا۔ ہم سب اپنا جائزہ لے سکتے ہیں
کہ جب ہم دکھی ہوتے ہیں یا کوئی پریشانی ہوتی یا دل پہ کوئی بوجھ ہوتا ہے یا ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی ضرورت پیش آتی تو ہم سب سے پہلے کس کا سوچتے ہیں؟ یہ ٹیسٹ ہے ہمارے لیے. ہمیں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ ہے نا. کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں کیونکہ وہ ہے. جب لوگ سو جاتے ہیں وہ اس وقت بھی جاگتا ہے. جب لوگ بھول جاتے ہیں وہ اس وقت بھی یاد رکھتا ہے. جب لوگ ناراض ہو جاتے ہیں وہ اس وقت بھی ہماری سنتا ہے. لیکن شیطان جو ہمیشہ بندوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکانے کے لیے سرگرم عمل رہتا ہے اور وہ ہر راستے پر بیٹھا رہتا ہے اور آگے سے بھی آتا اور پیچھے سے بھی اور دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، تو وہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ اپنے رب کو بھول جائے. اور شرک کا پہلا دروازہ یہاں سے کھلتا ہے جب بندہ اپنی کسی بھی مشکل میں اللہ کی طرف جانے کی بجائے لوگوں پر توکل کرنے لگے، لوگوں کے پیچھے بھاگنے لگے، انسانوں پر امیدیں رکھے اور انسانوں کو اپنا رازق اور اپنا مالک سمجھنے لگے. کوئی انسان ایسا نہیں کہ جو ضرورت مند نہ ہو. کسی بھی انسان سے جا کر مل کے دیکھیں، چاہے کوئی غریب ہو یا امیر، دنیا کے غریب ترین انسان کو بھی اور امیر ترین انسان کو بھی اور ان کے بیچ کے بھی لوگوں کو، سب کے سب محتاج، سب کے سب ضرورت مند ہیں. اور سب کی ضروریات صرف ایک رب ہی پوری کر سکتا ہے، کوئی بندہ نہیں کر سکتا. اس لیے لازم ہے کہ ہم اول و آخر اسی کو پکارے، اسی کی طرف رجوع کرے، اور اسی کو پکارنے کا نام دعا ہے. تو آج دعا سے متعلق کچھ چیزوں کی یاد دہانی کراؤں گی. معلوم ہم سب کو ہوتا ہے لیکن ہم پھر بھول جاتے ہیں، اور خصوصاً جب کوئی پریشانی آتی ہے تو اس وقت تو شیطان ضرور بلوا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے اور وہ سنتا ہے اور وہ مشکل آسان کرے گا اور ضرور کرے گا، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اسے کسی سے مشورہ نہیں کرنا، اسے کسی سے مانگ کے نہیں دینا، کیونکہ سب چیز اس کے کنٹرول میں ہے، اس کے اختیار میں ہے. نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ الصافات 75، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ وَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور البتہ تحقیق نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا تھا جب لوگوں نے انہیں انتہائی تنگ کر دیا اور ان کی بات مان کر نہیں دیتے تھے، تو اس مشکل میں انہوں نے ہمیں پکارا تھا. وَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہم کتنا اچھا جواب دینے والے ہیں. اللہ نے ان کی دعا سنی، بہترین طریقے سے سنی، دعا قبول کی اور ان کی مشکل آسان کر دی. مشکل کتنی بھی بڑی ہو، آزمائش کتنی بھی طویل ہو، دکھ اور درد کتنا بھی گہرا کیوں نہ ہو، کسی بھی قسم کا کیوں نہ ہو، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے. ہمارے لیے مشکل ہوتی، اللہ کے لیے مشکل نہیں. انسانوں کے خزانے ختم ہو جاتے ہیں، اللہ کے ختم نہیں ہوتے. اور پھر ہماری عقل جواب دے جاتی کہ کسی مسئلے کا حل کیا کریں، کیسے کریں، لیکن اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں. اس لیے ہمیشہ ہر حال میں، ہر موقع پر، چھوٹی ضرورت میں اور بڑی ضرورت میں اسی کو پکارتے رہنا چاہیے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، بندوں کو پکارنے کے لیے تو اونچی آواز میں بولنا پڑتا ہے، چیخنا چلانا پڑتا ہے، لیکن اس کو دل میں تضرعا وخیفتا
आजिज़ी और जारी के साथ गिड़गिड़ा के चुपके वदून अल जहरी बिन अल कौल, और आहिस्ता आहिस्ता जेरे लब बातें करते करते, बिल गुदुव्वी वल आसाल, सुबह और शाम, वला तकुम मिन अल गाफिलीन, और गाफिलीन में से न होना। आप कहीं भी बैठे हैं, मसलन किसी मजलिस में बैठे हैं, और आपको एक ध्यान में आता है कि मेरा फलां काम रहता है, फलां मुश्किल है। अचानक आपको कोई ख्याल सताने लगता है। रात को आप सो रहे हैं, अचानक आंख खुल जाती और आपको किसी चीज के बारे में सख्त परेशानी होने लगती। अब कोई ऐसा नहीं जिसके साथ आप शेयर करें, सब सो रहे हैं, हर तरफ खामोशी है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई आपके दिल का हाल नहीं जानता। बाजू का तो आप किसी को अपने दिल का हाल बताने लगते, वो आपको ऐसी बात करेगा कि आप सोचेंगे कि इसको बताया भी क्यों, यानी खुद ही शर्मिंदा हो जाएंगे। कोई नहीं जानता कि हमारे अंदर की तकलीफ कितनी है। कोई पैमाना है ही नहीं उसको जज करने का, उसको नापने का। हमारा ब्लड प्रेशर जानने के लिए तो आलात मौजूद हैं, शुगर चेक करने के लिए भी है, बुखार हो गया उसको भी जान सकते हैं, लेकिन अंदर किसी के दुख और दर्द और जख्म कितने हैं, कोई पैमाना नहीं, कोई नहीं जान सकता सिवाय उससे एक अल्लाह के। बात बातें ऐसी होती हैं कि जो आप किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते। कुछ तो होता है इंसान अपने बहन भाई के साथ, दोस्त के साथ, रिश्तेदारों के साथ, करीबी लोगों के साथ, खैरखाहों के साथ शेयर करता है, उनसे मशवरा मांगता है, उनसे मदद मांगता है। बाजुकत लोग मदद करते हैं, लेकिन एक हद तक जाकर उसके बाद वो बेबस होते हैं, क्योंकि उनके हाथ में कुछ भी नहीं। उन सब चीजों का मालिक सिर्फ एक अल्लाह, इसलिए उसी की तरफ रुजू करना चाहिए। क्योंकि जब उसके सामने आप अपनी जरूरत रखते हैं तो आपको शर्मिंदा नहीं करता। बंदों के सामने आप जरूरत रखते हैं, बंदे आपसे भागने लगेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, या एहसान जताएंगे, या कभी शर्मिंदा कर देंगे, और कभी दिल खोल के मदद भी करेंगे। तो आप एक बोझ महसूस करेंगे, आप एहसान तले भी आ जाएंगे। और बाज़-औक़ात हो सकता है कि आप उनसे कुछ शेयर करें, वो आगे किसी और को बता दें, वो आपका पर्दा ही ना रखें, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला आपका पर्दा रखते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं इंसान को, कुछ रोग ऐसे होते हैं, कुछ दिल के वसवसे ऐसे होते हैं कि इंसान उनको जुबान पर भी नहीं लाना चाहता। अय्यूब अलैहिस्सलाम के ऊपर जब तकलीफ आई तो शैतान ने उनको तरह तरह के वसवसे डाले। अन्नी मस्सनी शैतानु बिनुस्बि व अदाब, कि उसने थका दिया, उसने तरह तरह के वसवसे डाले। बाज बीमारियां जिस्मानी नहीं होती, कल्बी भी नहीं होती, लेकिन वो ज़हनी होती हैं कि इंसान कुछ चीजों के बारे में कंफ्यूज होता है, सॉर्ट आउट नहीं कर सकता, उसको किसी चीज के बारे में रहनुमाई, हिदायत चाहिए होती है, गाइडलाइन चाहिए होती है, अच्छा मशवरा चाहिए होता है। फिर बाज़-औक़ात इंसान जिनके ऊपर एतमाद भी करता है वो धोखा दे जाते हैं। बाज लोग इस पर नाराज होते हैं कि उनके बहन भाइयों ने उनको चीट कर लिया, उनको गलत मशवरा दिया, क्योंकि भाइयों के बीच में भी जेलसीज होती हैं, जैसे हाबील और काबिल के बीच में थी, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के बीच में थी। ये खून के रिश्ते हैं, वहां भी जेलसीज है। इंसान कमजोर है, इंसानों के अंदर बाजू का जेलसीज होती। आप उनसे एतमाद करके मशवरा मांग रहे, वो आपको बिल्कुल उल्टी बात बता रहे जिसमें आपके लिए और मुसीबत है, आपको पता ही नहीं कि आप धोखा खा रहे। ऐसे में इंसान सोचता है कि कहाँ जाए। जिसका अल्लाह पर ईमान नहीं होता, जिसको अल्लाह पर एतमाद नहीं, यकीन नहीं, वो यकीनन उस वक्त परेशान होगा, वो हौसला हार जाएगा, वो मायूस हो जाएगा। लेकिन जिनका अल्लाह पर ईमान होगा, जो वाकई अल्लाह के बंदे होंगे,
وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے۔ وہ چپکے چپکے دل میں لوگوں کے بیچ میں کہیں بھی بیٹھے ہوئے، سوتے ہوئے، سو کے جاگتے ہوئے، کسی بھی حال میں اپنے رب کو پکار سکتے، کیونکہ رب دور نہیں، وہ تو ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کو تو ہر چیز کا علم ہے۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم تو یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے دل میں خیال کیا اٹھتے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، خود انسان کو اپنا وہ پتہ نہیں جو اللہ جانتا ہے اس کے بارے میں، تو اس لیے ہر حال میں اسی کو پکارتے رہنا چاہیے۔ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً، آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور دریا کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے، یعنی جب کشتیاں ڈوبنے لگتی ہیں تم اس کو پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے کہ اگر تو ہم کو ان سے نجات دے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت انسان پھر اللہ سے عہد بھی باندھتا ہے کہ ہم اطاعت گزار ہوں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تمام پیغمبروں نے اللہ رب العزت ہی کو پکارا جب بھی ان پر کوئی مشکل آئی، اور اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کے لیے دروازہ کھلا رکھا ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي وَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے کہ ہمارا رب کہاں ہے، وہ سنتا ہے یا نہیں، وہ مشکل حل کر سکتا ہے یا نہیں، تو ان کو بتا دیجئے کہ میں ان سے بہت ہی قریب ہوں، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ لہذا جب آپ دعا کریں تو اس وقت یہ یاد رکھیں کہ میری یہ دعا اس وقت میرا رب سن رہا ہے، وہ سن رہا ہے۔ کبھی غم کے مارے منہ سے بھی الفاظ نہیں نکلتے تو اس وقت سوچا کرے کہ اس وقت میرا رب میرے دل کا حال جانتا ہے، وہ میری پریشانی سے، میرے دکھ سے واقف ہے، جبکہ اور کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ میں کس حال میں ہوں۔ کیونکہ جتنا زیادہ اس بات کا یقین ہوگا کہ رب سنتا ہے، اتنا زیادہ آپ کا دعا میں دل لگے گا، اتنا شوق سے آپ دعا کریں گے، اور جتنے شوق سے آپ دعا کریں گے اور جتنی توجہ سے آپ دعا کریں گے اتنی ہی زیادہ وہ قبولیت کا درجہ پائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ صرف سنتے نہیں، اجیب دعوت الداعی، میں جواب دیتا ہوں۔ گویا دعا کے وقت آپ اپنے رب سے بات کر رہے ہوتے اور وہ آپ کو جواب دے رہا ہوتا ہے، وہ دعا قبول کرتا ہے، کبھی فوراً، کبھی دیر سے، کبھی اس کے بدلے اس سے بہتر عطا کر کے جس کا انسان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا، اور کبھی آخرت کے لیے جمع کر کے۔ لیکن دعا رد نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتا کہ آپ مانگ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں قبول نہیں ہوئی، کچھ فائدہ نہیں ہوا، ابھی اور کیا مانگنی، اور کیا، کوئی فائدہ نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں سوچے کہ فائدہ نہیں، ہر حال میں فائدہ ہے۔ اس لیے مانگتے رہیے، کیونکہ جو نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، کیونکہ نہ مانگنا تکبر کی علامت ہے۔ دعا دراصل عبادت کا بھی اعلیٰ ترین حصہ ہے، کیونکہ انسان اللہ کے آگے جھکتا ہے اور اس سے مزید قریب ہوتا ہے۔ سورۃ المؤمن آیت 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں دعا قبول کروں گا۔ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی دعا نہیں مانگتے، یہاں عبادت سے مراد دعا ہے، سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ کیونکہ شیطان یہاں سے اچھکتا ہے، یعنی جو اللہ سے نہیں مانگتے، کیوں نہیں مانگتے کہ ناراض ہے اللہ سے،
ہماری نہیں سنی جاتی، فائدہ نہیں ہوا مانگنے کا۔ ایسی باتیں کرنے سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے، اور شیطان پھر انسان کو اللہ سے دور کر کے کسی اور راستے کی طرف لے جاتا ہے، یہاں سے شرک کا دروازہ کھل جاتا ہے۔